تو لہٰذا پھر گورنمنٹ نے اب یہ قانون بنا دیا ہے، اور اگر کوئی اس طرح پکڑا جائے تو اس کو سخت سزا ملتی ہے، یعنی کہ انہوں نے قانون وغیرہ بنایا ہے. اچھی بات ہے جو کہ بہت. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مرکزی طاقت ہوتی ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اگر بے روزگاری ہے تو لان تان کس کو کی جاتی ہے؟ گورنمنٹ کو کی جاتی ہے، کیونکہ ذمہ داری اٹھانا گورنمنٹ کا کام. اگر اسکول اچھے نہیں چل رہے گورنمنٹ کے تو لان تان کس کو کی جاتی ہے؟ گورنمنٹ کو کی جاتی ہے. تو عرب میں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، صرف ایک ایسی باڈی تھی جس کی بات سارے مانتے تھے، وہ تھے قریش، کیونکہ قریش کو کعبہ کی تولیت حاصل تھی اور کعبہ ان کا مرکز تھا، تو کعبہ کے نگران اور نگہبان ہونے کی حیثیت سے قریش کی بات سبھی مان لیتے تھے مذہبی گراؤنڈز پر. لہٰذا اگر یہ چاہتے تو یہ اس چیز کو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے روکا نہیں، اسی لیے ان کو برابر کا مجرم قرار دیا اللہ نے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر الٹرا ساؤنڈ پتہ چل جائے کہ بچہ اب نارمل ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاس ہے، کیا ایسے بھی کر دینا چاہیے؟ نہیں بالکل نہیں جی، جان کا حق تو ہے نا، جان کا حق تو ہے نا، یہ تو کوئی جواز نہیں. کوئی بھی انسانی زندگی آپ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ کوئی بھی زندگی آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر ایک انسان کو آپ دیکھیں کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے اور آپ اس کو قتل کر دیں، ایک زندہ انسان کو دیکھ کر قتل کر دیں، تو آپ کے بارے میں کیا کہا جائے گا کورٹ میں؟ اس نے اچھا کیا، اس نے ایک ایسے بندے کو مار دیا جو اپاہج تھا، یہ کہا جائے گا؟ نہیں. کیا کہا جائے گا؟ اس کو زیادہ سزا دو، اس نے ایک ایسے بندے کو مارا جو بیچارہ اپاہج تھا، ہے نا. تو اسی طرح ایک صحیح بچے کو قتل کرنا جرم ہے، تو ایک ایسے بچے کو جس کی کوئی ڈسیبلٹی ہو، ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے، اس کو قتل کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا. ٹھیک ہے. اور باقی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈسیبلٹی کو جو ہے نا محرومی سمجھ لیا جاتا ہے، دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پیر نہیں ہے، ایک تو یاد رکھیں کہ اب تو علاج بہت ترقی کر گئے ہیں، بہت کچھ علاج ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ علاج نہیں بھی ہو سکتے تو اسپیشل ایجوکیشن کے تحت وہ بچے معاشرے کے فعال شہری بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم انسانوں کو ویلیو نہیں کرتے. اب یہ جو پیچھے یہ وفات پائے ہیں اسٹیفن ہاکنگ جو ہیں، جو ابھی پیچھے انہوں نے وفات پائی ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی تو معذور تھے، اور جتنا کام انہوں نے اپنی معذوری کے ساتھ کیا، وہ جب ماسٹرز کر رہے تھے تب ہی ان کو کچھ ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے وہ معذور ہو گئے. تو ان کی صرف ایک جو ہے نا، پہلے معذوری کم تھی، پھر 2-3 سال میں بڑھ گئی. تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کا صرف ایک جو ہے نا وین تھی، ایک نرو تھی جو موو کرتی تھی، یعنی کہ ایک گال کو پھڑپھڑا سکتے تھے ایسے ایسے کر کے، بس آنکھیں تک تو موو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ایسا کمپیوٹر بنا دیا تھا اس بندے کے لیے کہ جو ان کی وہ جو نرو ہے اس کی موومنٹ کو ریڈ کر کے، تو جو اس کا کہنے کا مقصد ہوتا تھا وہ واضح کر دیتا تھا. پھر وہ دکھاتے تھے اس کو، تو اگر ان کو لگتا تھا کہ اس میں کچھ غلطی ہے تو کریکٹ کرا دیتے تھے. تو اس بندے نے اپنی ڈسیبلٹی کے باوجود جتنا سائنس میں کام کیا ہے، صحت مند لوگ بھی ٹاواں ٹاواں ہی کر پاتے ہیں، سیدھا سیدھا ہی کر پاتے ہیں. تو ڈسیبلٹی کو ہم لوگوں نے جو ہے نا تماشا بنا لیا. ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں، تو اسے بھکاری ہونا چاہیے. یہ ہمارا تصور غلط ہے. آپ اگر یورپین ممالک میں جائیں تو آپ وہاں جو اچھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، اس طرح کوئی اپاہج ہے، تو وہ باقاعدہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی باقاعدہ ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں ان کو سکھا دیا جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہاں کی پولیس تک میں ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لڑنے کے کاموں پر نہیں جاتے، مگر وہ کمپیوٹر کے کام کرتے ہیں، ریکارڈ رومز میں کام کرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اس کے لیے انہوں نے سہولیات بڑھا دی ہیں بس. ہم نے تو جو ڈسیبل لوگ ہیں، یاد رکھیں معاشرے کا ایک حصہ ہوتے ہیں. کچھ پیدائشی ڈسیبل ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہو کر ہو جاتے ہیں، کچھ حادثات کی صورت میں ہو جاتے ہیں. تو وہ ڈسیبل لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے معاشرے کا بوجھ بنا دیا اپنی رحم دلی کی وجہ سے. یہ بھی ایک مصیبت ہے. تو ہر بندے کے اندر اگر ایک صلاحیت کم ہے تو دوسری بڑھ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو دیکھ نہیں سکتے ان کے سننے اور محسوس کرنے کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے. تو یعنی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بے شمار فیلڈز ہیں. پھر وہی بات ہے کہ بریل ہے اندھوں کے لیے،
جو چل نہیں سکتے وہ بہت سارے کام بیٹھ کر سکتے ہیں, ویل چیئر آ گئی ہے. تو یعنی یہ جو ہے نا صرف ہماری سوچ ہے, بجائے اس کے کہ بچے کے قتل کے بارے میں سوچیں, آپ یہ کیوں پلان نہیں کرتے کہ ہم اس بچے کو ایک کامیاب اور سکسیسفل انسان بنائیں. دیکھیں ہم سے زیادہ تو پھر یورپین اچھے ہیں نا, جو پازیٹیو سوچتے ہیں. میں ایک یورپین جوڑے کی وہ دیکھ رہی تھی, ایک بچی ایما سم تھنگ اس کا نام تھا, تو 2006 میں اس نے یہ جو ہوتے ہیں اولمپکس میں اس نے کئی میڈلز جیتے ایتھلیٹکس میں, اور اس بچی کیا آدھا دھڑ تھا پیدائشی, ٹانگیں تھیں نہیں, یعنی یہ کولوں سے نیچے تک وہ بس بنا تھا اس کا جسم, اور کولوں سے نیچے جہاں سے ٹانگیں شروع ہوتی ہیں بس وہاں سے باڈی تھی نہیں, پیدائشی نہیں تھی. تو اس بچی کا انٹرویو آیا, میں وہی دیکھ رہی تھی, اور یعنی میں قابل ستائش ہے وہ لوگ, کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں مقصد ہے. ہم لوگ تو بس یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا, تو بچہ بھی اگر ڈسیبل ہے اس کو مار دو, یہ حال ہمیں نظر آتا ہے. تو وہ ایک جوڑے کے ہاں پیدا ہوئی, کسی بھی پتہ نہیں ماں باپ کون تھے, وہ اس کی ڈسیبلٹی دیکھ کر اس کو ایک یتیم خانے میں چھوڑ گئی. ٹھیک ہے, اب ایک جوڑا اور تھا, ان کی 2 بیٹیاں ہوئیں, تو انہوں نے کہا کہ بس اب ہم نے اور بچے نہیں کرنے, تو ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں تو ایک یتیم بچہ لے کر پالیں گے. تو جب وہ یتیم بچہ لینے گئے تو وہ ڈسیبل بچی لے کر آئے, یہ والی. تو اس کو جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اس کو ایتھلیٹکس کا شوق تھا, تو اس کا باپ جس نے اڈاپٹ کیا تھا وہ اس نے باقاعدہ یعنی کہ ایک وہ بنایا. پہلے تو انہوں نے کوشش کی اسکول وغیرہ میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے اسپیشل بچوں کے لیے ٹریننگ کی جگہ اور انتظامات نہیں, کیونکہ وہ کسی قصبے وغیرہ میں رہتے تھے. تو اس نے پھر بچی کے لیے خود ایک وہ بنایا, یعنی وہ رنگ سا, وہ جو سافٹ ہے وہ بنایا, اور وہاں خود اپنی بچی کو وہ ٹریننگ کراتا تھا, اس کے ساتھ بال, اس کو ہاتھوں پہ بیلنس کرنا سکھایا وغیرہ, یہاں تک کہ وہ بچی بڑی ہو گئی. اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس کے بعد یعنی جونیئر کیمبرج نا کر لیا, تو پھر بڑے شہر بھیج دیا, اور اس وقت تک وہ بچی بیلنس کرنا کھیلنا وغیرہ سیکھ چکی تھی. وہاں پھر کالجز میں تو انہوں نے اسپیشل بچوں کے لیے رکھے ہوتے ہیں, وہاں پھر اس نے ٹریننگ لی, سیکھا باقاعدہ, اور پھر وہ جو ہے اب 22 سال کی عمر میں اس نے اولمپکس میں حصہ لیا, اس نے کئی گولڈ میڈل جیتے. تو اس کی بہنیں یعنی وہی کہ اڈاپٹیڈ فیملی تھی نا ساری, تو سارے کہ بھئی ہمیں بڑی خوشی ہے, یہ ہماری بہن ہے, یہ وہ سارے, تو وہ بتا رہی تھی, اس کی ماں اور باپ بھی بتا رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اپنے سگے ماں باپ پھینک کر چلے گئے, اور وہ لوگ جنہوں نے اڈاپٹ کیا انہوں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا. ہم لوگوں کا ذہن یہی ہے کہ بس جی جس کا ہاتھ نہیں ہے وہ نکارا ہے, جس کا پیر نہیں وہ نکارا ہے, بیکار کی بات ہے. اچھا ایک بچہ صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے اور سال 2 سال 4 سال بعد اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کا کوئی عضو ناکارہ ہو جاتا ہے, تو اس کو زہر دے دیں, کس طرح دیں گے؟ تو پھر جو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا اس کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر خالد جمیل اختر جو ہے نا, انہوں نے پاکستان میں معذوروں کے لیے بہت کام کیا, تو انہوں نے یہ تجویز رکھی, وہ خود بیان کرتے ہیں, تیسرے جنم ان کی کتاب ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ آپ لوگ ٹیسٹ کرائیں, اور اگر یہ پتہ چلے کہ بچہ جو ہے وہ ایب نارمل ہے تو آپ ابارٹ کرا دیں. تو سیما عروج ایک رائٹر ہیں, خواتین کے ناول وغیرہ لکھتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح ڈسیبل عورت تھی, یعنی ان بچوں میں سے تھیں جن کی عمر بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے, فزیکل ایج, حالانکہ ویسے ان کی عمر کم ہوتی ہے مگر وہ بڑی تیزی سے ڈھل جاتے ہیں, اور یعنی کہ عمر کم پاتے ہیں, جلدی مر جاتے ہیں. تو اس کا خاص نام ہے, وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. تو کہتی ہیں انہوں نے مجھے فون کیا, وہ خاتون نے نا, وہ رائٹر بن گئی تھی, ظاہر ہے ان کا کوئی ایسے شادی وغیرہ کا نہیں ان کے والدین نے کیا, جو کہ ٹھیک بھی کیا ایک طرح سے, تو وہ رائٹر بن گئی, لکھتی تھیں یہ رسالوں وغیرہ میں, ان کے کچھ ناولز پہ ڈرامے وغیرہ بھی بنے ہیں. تو انہوں نے فون کیا ان کو, ڈاکٹر خالد جمیل اختر, تو ان کو کہنے لگی کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر اتنے ظالم ہیں کہ آپ ہم جیسے بچوں سے جینے کا حق ہی چھین لینا چاہتے. تو کہتے ہیں مجھے واقعی بڑی شرمندگی ہوئی کہ میں نے کتنی ظالمانہ بات کی ہے, کہ ایک بچہ اگر ڈسیبل ہے یا اس کی مینٹل ایج کم ہے یا کچھ ہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل ہی کر دو. مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ میں نے کتنی بری اور کتنی سخت بات کہی. تو میں اپنی اس تجویز کو میں نے ٹی وی پر بھی واپس لیا, اور میں اپنی کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں کہ میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں. تو دیکھیں یہ کوئی جواز نہیں, یہ کوئی جواز نہیں. ہاں ان بچوں پر محنت کریں, ان کے لیے ادارے بنائیں, اسپیشل ایجوکیشن کے آپ انسٹیٹیوٹ قائم کریں, ان بچوں کو زندگی کی دوڑ میں شامل کریں. پوری دنیا میں
پڑھے لکھے مہذب افراد ایسے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں، ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کر بچوں کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں. کوئی میوزک بجانا جانتا ہے، وہ جا کے بچوں کو میوزک سکھا رہا ہے فی سبیل اللہ. وہ الگ بات ہے کہ وہ میوزک اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں، میں صرف ان کی سوچ کی بات کر رہی ہوں. کوئی جو ہے وہ یہ چیس اچھی کھیل سکتا ہے تو وہ جا کر معذور بچوں کو چیس کھیلنے سکھا رہا ہے. کوئی پینٹر ہے تو وہ جا کر ان کو پینٹنگ سکھا رہا ہے. ہر کوئی جا کر ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے. لوگوں نے اپنے ٹائم رکھے ہوتے ہیں، ہفتے میں مہینے میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرتے ہیں. جو علم ان کو آتا ہے وہ ان کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بن سکیں. ایک ہم ہی لوگ ہیں جو اول تو ایسے بچے پیدا ہی نہیں کرتے، اور اگر ایسے بچے پیدا ہو جائے تو ان کو کھڈے لائن لگا کر ناکارہ سامان کی طرح پھینک دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اگر ایک اللہ نے چیز لی ہے، ایک صلاحیت کم ہے، تو اللہ دوسری صلاحیت بڑھا دیتے ہیں. ناکارہ کوئی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہ حل نہیں ہے اور نہ ہی یہ جائز ہے. تو قتل اولاد کی کسی شکل میں جائز نہیں ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. اور ایسے بچے جو کسی سبب سے ڈسیبل ہوں یا کوئی اور ایسی بات ہو تو ان کی پھر تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. قتل کرنا. اچھا، اولادہم اولاد کا، شرکاءہم ان کے شریکوں نے، لی تاکہ یردوہم وہ ہلاکت میں ڈال دیں ان کو، یردوہم تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں. تو آپ دیکھیے کیسے آتی ہے ہلاکت. اصل میں یہ رد سے ہے، رے ڈال سے نا. تو کسی چیز کا رد کر دینا، ردی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ پھینک دیتے ہیں، تو اسی سے ہے. اور جو ہے نا اسی سے یہ روٹ بنتی ہے نیچے کی طرف اترنا، گرنا، تردہ. تو اسی سے پھر یردو ہے ہلاکت. کسی چیز کا اپنے آپ کو خراب کر لینا، بیکار ہو جانا، تاکہ بیکار چیز کو آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. ردی چیز وہی ہوتی ہے جسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، تاکہ وہ ردی ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، وہ برباد ہو جائیں، وہ تباہ ہو جائیں. کیسے آئے گی ہلاکت قتل اولاد سے؟ ایک تو دیکھیں، اگر کوئی انسان اتنا ظالم ہو جائے کہ وہ اپنے ہی اولاد کا دشمن ہو، اس کو قتل کر دے، تو جانوروں سے بھی نچلے درجے کی بات ہے نا. تو پھر جوہر انسانیت کا کیا ہوگا؟ انسان کیوں انسان ہے؟ اس میں کچھ خوبیاں ہیں، محبت، ہمدردی. انسان مصیبت میں ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے نا. جانور نہیں دیتے، نارملی جانور نہیں دیتے. مصیبت آتی ہے تو جانور بھاگ جاتے ہیں. اچھا، جانوروں میں فیملی سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہے یہ عام گھروں میں بلیاں بلے جو ہے وہ میٹ کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر بلے پالتے ہیں بچوں کو؟ نہیں پالتے، بھاگ جاتے ہیں، پرواہ بھی نہیں کرتے، ان کو مار دیتے ہیں. موقع ملے تو مار دیتے ہیں، واقعی مار دیتے ہیں. یہ پوری جو ریس ہے نا کیٹ فیملی، یعنی شیر، ٹائیگر وغیرہ، ان سب میں یہ ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ بچے، ان میں جو نر بچے تھے وہ بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڈھے بلوں کو، شیروں کو مار کے نکال دیتے ہیں علاقے سے. تو اصل میں پھر بات کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹیسٹ. لیکن انسانوں میں ایسے ہوتا نہیں. باپ ساری زندگی بچوں کو پالتے ہیں، اور بچے بڑے ہو جاتے تو پھر بڈھے ماں باپ کو پالتے ہیں. ہر نارمل گھر میں. اب نارمل لوگ تو ہر جگہ پر ہیں، اللہ معاف کرے، وہ تو پھر شکلیں ہیں، مگر وہ اب نارمل افراد کے ہیں. ہر نارمل انسان جب جوان ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو پالتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے بچے پھر اس کو پالتے ہیں. یہ ایک نارمل سسٹم ہے، اور اسی کا نام انسانیت ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان اپنے ماں باپ کو پالتا ہے، بلکہ ویسے بھی کوئی بوڑھا ہو تو اس کو ہم ٹائم دیتے ہیں نا اور خدمت کرتے ہیں. خاندان میں کوئی بوڑھا ہو، محلے میں کوئی بوڑھا ہو، اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو اچھے معاشروں میں اس کی لک آفٹر کی جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ہر ایک اچھے معاشرے میں یتیم خانے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ ڈونیشنز کیوں دیتے ہیں؟ ان بچوں کی پرورش کے لیے جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے نا ایک دوسرے کی ہمدردی، محبت، یہ ہے انسانیت. اچھا، کوئی شیر مر جائے تو باقی شیرنیاں شیر مل کے اس کے بچے پال لیتی ہیں؟ نہیں پالتے. کیوں پالے بھائی؟ ان کے اندر یہ حص ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا یہ قدرتی فرق ہے انسان میں اور جانور میں. اور اگر ایک انسان اتنا گر جائے کہ اپنے ہی بچوں کا دشمن ہو جائے تو یہ تو جانوروں سے بھی نچلے درجے کی بات ہے. کیونکہ جانوروں میں ٹھیک ہے
جو نر جانور ہیں وہ اپنی بقا کے لیے بچوں کو مارتے ہیں، مگر مادہ جانور حفاظت پر کتنی کرتی ہیں، ہے نا؟ آپ دیکھیں بلی کتنی دفعہ جگہ جب اس کو لگتا ہے نا، وہ جو کہا جاتا ہے بلی 7 گھر بدلتی ہے بچوں کو لے کر، وہ ایکچولی جیسے ہی اس کو لگتا ہے اس کے بچوں کو کسی نے چھیڑا ہے تو وہ جگہ پھر بدل دیتی ہے. اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کسی نر بلے نے آ کر دیکھ تو نہیں لیا. شیرنی بھی یہی کرتی. تو کس طرح وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے؟ بالکل ہر جانور. بہت بچپن کی مجھے بات یاد ہے کہ نونہال آیا کرتا تھا نا میگزین، تو اس میں آیا واقعہ امریکہ کی کسی ریاست میں پہاڑی سے ایک رچھنی جو ہے وہ اتر آئی اپنا بچہ لے کر، غلطی سے شہر میں آ گئی. تو شہر کی وہ ٹریفک وغیرہ میں اس کا بچہ گم ہو گیا. تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے بجلی کے پول پر چڑھ گئی. تو اس کو وہاں کرنٹ پڑا اور وہ اوپر سے گری نیچے. تو پھر ریسکیو والے آ گئے وہاں، تو آپ کو پتہ ہے سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. تو وہ پھر ریچھنی کو بھی اٹھا کر لے گئے ہاسپٹل، علاج کروایا، اس کا بچہ بھی ڈھونڈ کر لا کر دیا. تو وہ تصویریں انہوں نے دی ہوئی تھیں، یہ چھوٹی سی نیوز ماں کی محبت انہوں نے لکھ کر تو یہ نیوز دی ہوئی تھی. 7 تصویریں دی ہوئی تھی کہ وہ پول پہ چڑھی ہوئی ہے، پھر اس کو شارٹ لگا وہ نیچے گری ہے، پھر وہ ہاسپٹل میں لے گئے، اس کا بچہ لائے تو وہ اپنے بچے کو نا انسانوں کے لپٹا کر اس کو چاٹ رہی ہے اور چوم رہی ہے. تو وہ یعنی ابھی تک وہ چیز مجھے یاد ہے کہ جانوروں میں بھی اتنی محبت ہے کہ اس کا بچہ کھو گیا تو جو اس کو سمجھ آئی کرنے کے لیے تو اس نے وہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر آخر کار یعنی انسانی مدد سے صحیح اس کو اس کا بچہ مل گیا. تو وہ سبقت تگین کی کہانی یاد ہے نا آپ کو، ہرنی کی دعا ہے نا، تو وہ ہرنی جو ہے خود بھاگ گئی تو اس کا بچہ سبقت تگین نے پکڑ لیا. تو ہرنی پلٹ کر اس کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو سبقت تگین نے بچہ چھوڑ دیا اس کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جانوروں میں بھی اولاد کی محبت ہوتی ہے اور حقیقتاً ہوتی ہے. وہ بھی آپ کو حدیث بھی یاد ہے کہ ایک پرندے کے بچے ایک صحابی نے اٹھا لیے. تو وہ جو پرندہ تھا وہ لشکر کے اوپر چکر کاٹنے لگا. تو آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کس نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں نے ان کے بچے اٹھا لیے. تو آپ نے فرمایا واپس رکھ کر آؤ، ہے نا. تو یہ دیکھیں یہ قدرتی باتیں ہیں، اللہ نے محبت رکھی ہے اندر. تو ایک انسان اگر اتنا سخت دل ہو جائے کہ اپنے ہی بچے کی جان لینا شروع کر دے تو انسانیت تو دور کی بات ہے، وہ تو حیوانیت کے لیول سے بھی نیچے آ گئی. کیونکہ بحیثیت حیوان ہمارے اندر یہ صفت ہے، یعنی انسان حیوانوں میں آتا ہے نا بنیادی طور پر. اگر ہم دیکھیں طبعی اعتبار سے تو ہم پودوں میں نہیں آتے، نباتات میں نہیں آتے، ہم جمادات میں نہیں آتے، ہم حیوانات میں آتے. تو حیوانوں میں یہ صفت ہے کہ اپنی اولاد سے پیار کریں. تو جس میں حیوانیت کا عنصر بھی نہیں رہا وہ انسانیت خاک پائے گا. تو ایک تو اخلاقی تباہی، دوسرا صنفی تباہی. یعنی اگر کوئی قوم بچے پیدا کرنا بند کر دے، ابورٹ کرانے شروع کر دے اور یہ جو ہے پریکاشنز کرنا شروع کر دے تو وہ نسل ختم ہو جائے گی. پہلے تو یہ بات ایک اندازہ تھی، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ کو کیا مسئلہ پڑا ہوا. آج وہ مرات دیتے پھر رہے ہیں بچے پیدا کرو بچے پیدا کرو، یہاں تک کہ مذہبی بنیادوں پر تعصب پیدا کر رہے ہیں. باقاعدہ سرکاری چینلز پر جو ہے ایسی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، آڈیوز جاری کی جا رہی ہیں، یعنی ایسے اشتہار بنائے جا رہے ہیں کہ جی اتنے عرصے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی تو تم بھی بچے پیدا کرو. کیسے ہی سب شروع ہوا بہبود آبادی کے چکر میں 2 بچے خوشحال کرانا. تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے جی، تعداد کم کرو. تو 100 سال کے اندر اندر صورتحال یہ بنی ہے کہ انہیں خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگلے 20-25 سال میں ہماری قوموں میں بڈھے رہ جائیں گے، مائیاں رہ جائیں گی، جوان تو بچیں گے. تو اللہ نے بڑا ایک سیٹ اسٹیبلش سسٹم بنایا ہوا. یہ صرف کہانی ہے کہ جی انسان زیادہ ہو گئے، سب کچھ طے شدہ. مجھے وہ اکثر ان کا یہ حال دیکھ کر اقبال کا شعر یاد آتا ہے. وہ اقبال نے کہا، اقبال کی بڑی مشہور جو ہے وہ غزل ہے باغ درا کی، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا. تو خیر اور بھی اس کے اشارہ ہے. تو 2 شعر مغرب کے بارے میں ہے. کہتے ہیں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے. دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے تھے وہ اب ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ
आशियाना बनेगा नापायदार। तो बात यही है कि इन्होंने गलत बुनियाद पर, रेत पर हम कहते हैं ना घर की तामीर की, तो फिर उसकी बुनियाद मजबूत नहीं थी। तो गलत तरीके पर चलने की वजह से आज वो कौमें मिटने को आ गई। तो यहाँ ये भी हलाकत से मुराद है कि अगर तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे या बच्चों को कत्ल करोगे तो तुम्हें मिटना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही माने हैं। और तीसरा भी एक माना है कि जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलेगा, अल्लाह ने कहा औलादों को पैदा करो, उन्हें बढ़ाओ, उनकी तरबियत करो और उम्मत को नया खून दो, इंसानियत को नया खून दो। अगर इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आखिरत में क्या मिलेगा? जहन्नुम। तो वो भी हलाकत है। तो अखलाकी हलाकत भी है, कौमी और सिनफी एतबार से भी हलाकत मिलेगी और आखिरत में भी हलाकत ही मुकद्दर बनेगी। तीनों माने हैं। ये हिफाजती तदाबीर बंदा सोच के करे भी चलो इतनी दिन हो जाए। देखिए हिफाजती तदाबीर मना नहीं है, वो की जा सकती है, उज़ल की इजाज़त है तो उज़ल से फिर हिफाजती तदाबीर की इजाज़त है। लेकिन हिफाजती तदाबीर के बावजूद नॉर्मली जब अल्लाह का हुक्म होता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जब प्रेगनेंसी हो जाए तो उसका अबॉर्ट कराना हराम, ठीक है, अबॉर्शन हराम। ये नहीं सोचना कि जी अब हमने तो ये सोचा था कि 4 साल बाद बच्चा हो तो 2 साल बाद हो गया तो अब हमें नहीं चाहिए, ये सोच गलत है। क्योंकि ये हम एक आइडिया तो कर सकते हैं लेकिन असल प्लानिंग अल्लाह करेंगी, ठीक। तो हिफाजती तदाबीर इटसेल्फ मना नहीं है, लेकिन अबॉर्शन हराम, किसी भी सूरत से, किसी भी वजह से अबॉर्शन हराम। सिर्फ एक शक्ल जायज़ है कि माँ की जान को वाकई हकीकी खतरा लाया, वाकई डॉक्टर वाकईतन कह दें कि भाई इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि औरत मौजूद है ना और बच्चे ने भी पैदा होना है, तो औरत का हक ज़िंदगी ज़्यादा मुस्तहकम है आने वाले बच्चे की निस्बत। तो अगर वाकईतन डॉक्टर ये कह दे तो, वरना और कोई शक्ल कोई सूरत नहीं। फ़र्ज़ करें अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसी चोट आ जाए कि डॉक्टर कहें कि भाई अब या माँ को बचाया जा सकता है या बच्चे को या कुछ, तो ऐसी किसी सूरत में ठीक है, फिर जिंदा बंदे का हक ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है आने वाले बंदे की निस्बत, बाकी इसकी कोई शक्ल कोई सूरत नहीं, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा जो आपने बात कही, अगर हम एक दफ़ा ये मान लें कि माजूर बच्चे जो हैं वो अबॉर्ट कराए जा सकते हैं, तो लोग तो बाइसेक्सुअल बच्चे भी अबॉर्ट करा देंगे, है ना। तो इनकी जिनको हिजड़े या मुखन्नस कहा जाता है, कौन उनको पैदा करेगा? ये सब बातें जो है ना, इनकी ज़रूरत और जवाज है ही नहीं। जो दुनिया में आया है उसका जीने का हक है, उसके लिए जो बेहतरीन कर सकें करें और उसको पूरा हक दें। वली यलबिसु, और ताकि मुश्तबा कर दें, इल्तबास लाम बेसीन से है ना, अगर लबासा हो तो लिबास के लिए आता है और लबीसा हो तो तलबीस के लिए आता है, मुश्तबा करने के लिए। वली यलबिसु अलैहिम दीनहुम, ताकि मुश्तबा कर दे उनके दीन को उन पर। यानी इन लोगों ने ये नए नए तरीके इसलिए बनाए कि इनको तबाह करें और इनके दीन को खराब करें, मशकूक बना दें। अब पहले अरब अपने आप को दीन इब्राहिमी के पैरोकार मानते थे, लेकिन दीन इब्राहिमी का कोई सोर्स ऑफ नॉलेज था इनके पास? कोई किताब, कोई तहरीर, कुछ नहीं था ना। तो इनकी सारी बातें सुनी सुनाई थी, फिर वक्त के साथ साथ दीन बदलते गए। तो कोई तरीका नहीं था कि ये जान सकें कि कौन सी चीज़ दीन इब्राहिमी का हिस्सा है और कौन सी चीज़ बाद में पैदा करके शामिल कर दी गई। तो पूरा दीन जो था ना वो मशकूक हो गया। जैसे आज हमें ये एक बहुत बड़ा एहसान है उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह का कि हम किसी भी चीज़ के बारे में अगर ये छानबीन करना चाहें कि ये दीन का हिस्सा है या पैदा करदा है दीन में, तो हम उसे बाआसानी जान सकते हैं। बाआसानी से मुराद ये नहीं कि मेहनत नहीं होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास ज़राए असल सोर्स मौजूद है। यानी हम उसे कुरान और हदीस से टैली करके ये जान लेंगे कि ये दीन का हिस्सा है कि नहीं। ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से
ان کے پاس پورا دین مشتبہ تھا. تو اللہ نے خاص یہ قتل اولاد کے لیے نہیں کہا, اللہ نے کہا دین میں ان لوگوں نے جو نئے نئے طریقے بنائے اور حلال و حرام بدلے, اس لیے بدلے کہ دین کو مشکوک کر دے. کنہوں نے؟ یہود نے خاص طور, ٹھیک ہے, اور پھر یہود کے جو اعلی کار تھے سب نے. تو دین کو بگاڑنے کے لیے یہ اصل میں تو شیطان کا طریقہ ہے. تو پھر باقی ہر اس انسان کا اور ہر اس فرد کا جو شیطان کے راستے پر چلنا چاہے, دین کو بگاڑنا چاہے, تو اس میں نئی نئی باتیں پیدا کرنا, شکوک و شبہات پیدا کرنا. تو یہاں مراد ہے حلال و حرام کو تبدیل اس لیے کیا تاکہ دین کو مشتبہ کر دے. ولو اگر شاہ چاہتا اللہ ما نہ فعلوہ, وہ ایسا کرتے. اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے. فذرہم, پس چھوڑ دو ان کو, وما یفترون, ان کی گڑی ہوئی باتوں کے ساتھ. اگر اللہ چاہتا تو یہ سب کچھ نہ کرتے, پس انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو, جو کچھ گڑ رہی ہیں گھڑتے رہیں. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا, مگر اللہ نے کیا چاہا, ہر بندہ اپنے ارادے کے ساتھ, اپنی آزاد مرضی کے ساتھ جو چاہے وہ کرے. تو جب اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں سب لوگ, تو اسی پر حساب کتاب ہونا. لہٰذا ہدایت پہنچا دی گئی, اب انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو, جو یہ باتیں بنا رہے ہیں بناتے رہیں, آپ اپنا کام کریں. واہ, اور کالو, انہوں نے کہا, حاضی, یہ ہے, انعام, مویشی, وحرث, اور کھیتیاں, ہجر, ممنوع. ہجر ویسے یہ حجر سے ہی ہجر ہے, جیم رے, حجر پتھر کو کہتے ہیں, اور اس سے پھر ہجر بنتا ہے ممنوع چیز, جو قابل استعمال نہ ہو, جس کو چھونا جائز نہ ہو. وقالو حاضی انعام وحرث ہجر, وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتیاں ممنوع ہیں, قابل استعمال نہیں ہیں. یعنی یہ لوگ دیوی دیوتاؤں کے نام پر کچھ جانوروں کو, جن کے پاس جانور ہوتے تھے, کوئی ایک دو جانوروں کو, اور جن کی کھیتیاں تھی تو کھیت کے بعض حصوں کو مخصوص کر دیتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر. آج بھی دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے, اور ہندوستان میں تو سانڈ اکثر آزاد کیے جاتے ہیں کرسچن کے نام پر. تو یہ کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں دیوی دیوتا کے نام پر ہیں, یہ فلاں دیوی دیوتا کے نام پر ہیں, تو ان کو کھانا پینا یا ان جانوروں کا دودھ دوہنا یا ان پر سوار ہونا منع. ٹھیک ہے, یہ دیوتا کی راہ میں آزاد کر دیے گئے. آپ نے وہ حام, صاحبہ, بحیرہ کے نام پر بھی پڑھا, وہاں ذرا تفصیلی تذکرہ تھا, اور یہاں اجمالاً بات کر دی گئی. لا, نہیں, یطعمھا, کھا سکتا ان کو, الا, مگر, من, جو, نشاؤ, ہم چاہیں, بزعمہم, گمان ہے ان کے, اور وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا, یعنی ان کھیتیوں کی فصل, ان جانوروں کا گوشت, دودھ کوئی نہیں کھا سکتا مگر یہ کہ جس کے لیے ہم اجازت دیں, اور یہ سب کچھ ان کے گمان ہے, اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. جیسے ہم نے بھی مختلف نظریں بنائی ہوئی ہیں نا, وہ 10 بیویوں کا معجزہ پڑا ہوتا جی وہ نظر مرد نہیں کھا سکتے, خالی عورتیں کھائیں, ہے نا اس طرح کی باتیں. پھر مردوں کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکالنا, بالکل, یہ کنڈوں کو بھی باہر نہیں نکالنا, اور اس طرح کی بہت ساری ہیں. پشاور کی طرف, سرحد کی طرف ایک نیاز دی جاتی, اسے کہتے ہیں بی بی آس کی نیاز. تو اس میں بھی یہی ہے کہ جی مرد نہیں کھائیں گے, عورتیں کھا سکتی, اور کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے ہیں نا, تو پانی فرش پہ نہیں گرنا چاہیے, تو وہ گملوں میں یا کسی چیز میں مٹی بھر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہاتھ دھلواتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اور اس طرح کی باتیں ظاہر ہے ہمارے ہاں ہیں, تو ان کے ہاں تو بہت ہوں گی, اور ہندوؤں میں تو پھر بہت ہی ہوں گی, ہے نا. تو جو ہیں عرب, ان میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں کہ بھئی یہ نظر نیاز فقیر نہیں کھا سکتے, تو یہ نظر نیاز امیر نہیں کھا سکتے, تو یہ نیاز عورتیں نہیں کھا سکتی. وَأَنْعَامٌ, اور کچھ مویشی ہیں, حرمت, حرام کر لی, ظہورها, ان کی کمریں. کچھ مویشی یہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی سواری اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کمرے حرام کرنا بمانے کہ اس پر سواری نہیں کر سکتے. جی اچھا, یہ بھی کرتے تھے کہ جو بتوں کے نام پر قربانیاں لے کر جاتے تھے تو ان پر سواری نہیں کرتے تھے. حج کے موقع پر جاتے تھے نا, تو اللہ کی راہ کی قربانی تو لے کر جاتے ہی تھے, بتوں کی قربانیاں بھی لے کر جاتے تھے. تو جو بتوں کے نام کی قربانیاں ہوتی تھی ان پر سواری نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس سے رفتہ رفتہ یہ رواج ہو گیا کہ حج کے جانوروں پر ہی سواری نہیں ہوتی تھی. اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے حکم دیا جب آپ
حج کے لیے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ پیدل چل رہے ہیں اور سواری ساتھ ساتھ اونٹ تھا. تو آپ نے پوچھا کہ آپ سوار کیوں نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ قربانی کا جانور ہے. تو آپ نے کہا جب تک قربانی ہوتا اس سے فائدہ اٹھاؤ، سوار ہو اس پہ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا اصل میں بتوں کے چڑھاوے جن کو منتخب کر لیتے تھے ان جانوروں پر سوار نہیں ہوتے. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ یہ رواج ہی بن گیا کہ قربانی کے جانوروں پر سوار نہیں ہوتے. اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی. قربان ہونے کے دن تک ان کے گوشت سے دودھ سے، کھال سے اور سواری کا بوجھ اٹھانے کا فائدہ ان سے لیا جا سکتا. دودھ دوہو استعمال کرو، اونٹنی ہے، بکری ہے، اور ان پر سامان لا دو. اگر وہ یعنی کہ وہ ہے بھیڑ شیڑ ہے تو اس کے اون اتار لو، کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. وَأَنْعَامٌ، اور کچھ مویشی ہیں، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہ، اس پر. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، ذبح کرتے ہوئے یا پھر ان پر سوار ہوتے ہوئے. وہی پھر جو بتوں کے نام کی قربانیاں ہوتی تھی تو ان کو جب ذبح کرتے تو بتوں کے ناموں پر کرتے. اچھا، پھر یہ بھی تھا کہ جو بتوں کے نام کی قربانیاں ہوتی تھیں ان پر جب یہ سوار ہوتے تھے تو اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یعنی بسم اللہ ہی کہہ کر سوار نہیں ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے ان پر بیٹھ کر. اسی وجہ سے علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ ان پر سوار بھی ہونا پسند نہیں کرتے تھے حج کے دوران، کہ حج کے لیے جاتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، تو اسی وجہ سے اصل میں سوار نہیں ہوتے تھے کہ اللہ کا نام لیں گے تو قربانیاں تو یہ بتوں کے نام کی ہیں. تو اس وجہ سے پھر وہ رسم یہ بنی کہ سواری نہیں ہونی. تو پھر وہ رفتہ رفتہ پریویل کرتی گئی، پھیلتی گئی، تو پھر اللہ کے راہ کی قربانی ہو گئی، سواری بند ہوگی وغیرہ. تو یعنی یہ جو چڑھاوے غیر اللہ کے نام پر دیتے تھے وہ غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر ہی دیتے تھے. جیسے آج آپ دیکھیں کہ اللہ کے نام پر آپ ایک گوالے سے جا کر پاؤ دودھ مانگے، وہ آپ کو نہیں دے گا، ہے نا. اور جب داتا صاحب کا میلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سبیلیں لگی ہوتی ہیں اور داتا صاحب کی قبر کو بھی دودھ سے غسل دیا جاتا ہے. ہاں دیتے، کئی مزاروں کو دیتے. اچھا، اگر ہندو کرشن کا ابھیشیک کرتے ہیں یا رام کا ابھیشیک، یعنی غسل دیتے، ابھیشیک غسل دے دیتے ہیں، وہ غسل دیتے ہیں دودھ سے، تو بھئی بڑا غلط کام کرتے ہیں. اور اگر ہم قبروں کو دودھ سے دھوتے ہیں تو ہم تو بڑی نیکی کماتے ہیں. کتنا عجیب تصور ہے نا، کتنی عجیب باتیں. جی ڈیفینیٹلی دھوتے ہوں گے، کہ گلاب سے بھی دھوتے ہیں پھر اینڈ پر. ٹیچر وہ ان کا دودھ گرنے نہیں دیتے، لوگوں نے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، اتنا معتبر پانی بناتے ہیں کہ یہ پینا جا کے دینا ہے. دادا صاحب جب یہ جی بات وہی ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جب مورتیوں کو غسل دیا جاتا ہے اور وہ اس کا پانی بطور تبرک جمع کر لیتے ہیں تو کتنے گندے ہیں وہ مشرک نجس لوگ، گندے لوگ. اور جب قبروں کو دیا جاتا ہے اور ہم اس کا اکٹھا کرتے ہیں تو پھر جی ہم تو بڑے نیک و پاک اور ہم تو بڑے طاہر. شرک ہے، شرک ہے، سراسر شرک ہے. ٹھیک ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں. یہ سب شرک کی شکلیں ہیں جو رائج ہیں.